سب سے پہلا کام عید کی نماز سے پہلے حجامت بنوانا ہے، دوسرا ناخن کاٹنا ہے، تیسرا نہانا ہے، چوتھا مسواک کرنا ہے، پانچواں اچھے کپڑے پہننا ہے، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا کپڑا پہننا ہے، انگوٹھی ہو تو انگوٹھی پہننا ہے، سونے کی نہیں بلکہ چاندی کی، وہ بھی ایک نگ والی، عطر لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے، فجر کی نماز اپنی مسجد میں ادا کرنا ہے، ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے بائک سے نہیں آنا، فور ویلر سے نہیں آنا، پیدل چل کر کے آنا ہے، پیدل چل کر کے آنا یہ سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے 3، 5 یا 7 کھجوریں کھا لینا ہے، اگر کسی کے یہاں پر کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز عید کی نماز سے پہلے وہ کھا سکتا ہے، سمئی وغیرہ ہے یا کوئی بھی مٹھائی ہے۔ مسائل عید سے متعلق بہت سارے ہیں، لیکن چند مسائل آپ ذہن نشین رکھیں۔ کہ عید کی نماز سے پہلے خوشی کو ظاہر کرنا، اگر کوئی غم کی بات بھی آ جائے تب بھی ایسی صورت میں خوش رہنا ہے۔ اس بات سے میں ایک آپ کو مسئلہ بتا دوں اور آپ کے ذہن نشین کر دوں، پورے سال جن کے انتقال ہو جاتے ہیں نا، اور پہلی عید آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں غمی کی عید ہے۔ یہ میرا آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ غمی کی عید کیوں کہتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو سارے گھر والے مل کے رو رہے ہیں، سارے گھر والے رشتہ دار، بہنیں، بھائی، تمام لوگ آ گئے اور مل بانٹ کے جو ہے عید کے دن رو رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک پچھلی عید کو کوئی ہمارا عزیز ہمارے پاس تھا، بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، چلا گیا، آج عید میں نہیں ہے، باتیں تو یاد آتی ہیں کہ پہلے گلے ملے تھے، آج نہیں مل رہے، پہلے ساتھ میں سمئی کھائی تھی، آج نہیں کھانی، پہلے ابو کے ہاتھ سے عیدی لی تھی، آج ابو کا انتقال ہو گیا تو عیدی نہیں ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو دل کو بے چین کرتی ہیں، یاد دلاتی ہیں۔ ماں کا انتقال ہوتا ہے، ماں کی یاد دلاتی ہیں، باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کی یاد دلاتی ہیں، بڑے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، بڑے بھائی کی یاد دلاتی ہیں، چھوٹے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی شفقتیں یاد دلاتی ہے، کسی کا بھی انتقال ہو یاد دلاتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن عید کے دن غم کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ غم انتقال پر کسی کے صرف 3 دن منانا جائز ہے، 3 دن کے علاوہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اگرچہ دل پریشان حال ہو، لیکن آپ کے چہرے کی لکیریں بتائیں سامنے والے کو کہ آج عید کے دن یہ غمگین نہیں ہے بلکہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ دل میں درد ہو، چہرے پر نہیں ہو، تکلیف اندر ہو لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہو، چہرہ آپ کا پھول کی طرح کھلکھلاتا ہوا نظر آئے، چہرہ آپ کا خوشبو کی طرح، گلاب کے پھول کی پتیوں کی طرح مسکراتا ہوا نظر آئے۔ کوئی دیکھے آپ کو تو یہ نہ کہے کہ یار بڑا غم زدہ ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا غم میں ہو تو آپ کے چہرے کی یہ لکیروں کو دیکھ کر کے اس کا دل بھی مسکرانے لگے، اس کے دل پر بھی خوشی آ جائے، اس کے چہرے پر بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکراہٹ آ جائے۔ ایسا انداز اپنانا چاہیے، غم کے آثار چہرے پر نہیں لانا چاہیے عید کے دن۔ اور یہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، یہ خوشی کا اظہار کرنے سے آپ ثواب بھی پائیں۔ 5واں ہے، 15واں ہے کہ عید کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، زیادہ سے زیادہ۔ ایک تو صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر تو آپ کے اوپر لازم ہے، وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ فطر کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ اپنے حیثیت کے اعتبار سے
اپنی وسعت کے اعتبار سے اللہ نے جیسا نوازا ہو اس اعتبار سے غریبوں کو صدقہ دو، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو اس کو دو، مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی، پڑوسیوں کا خیال کرو، محلے میں ایسے تلاش کرو کہ کسی کے گھر ایسا تو نہیں کہ آج کے دن سوئی نہ بنی ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کے بچے نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں، تلاش و جستجو کرو کہیں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایسے جس کے بچے گھر کے اندر بل بلا رہے ہوں، اپنے ماں باپ سے فریاد کر رہے ہوں، اور اس کے ماں باپ غریبی اور مفلسی کی بنیاد پر بیچارے ایسے حالت کنڈیشن میں ہونے کی بنیاد پر جو نہیں پہنا سکتے اپنے بچوں کو نئے کپڑا، آپ لے جا کر کے دے دیں، ان بچوں کی دعائیں کتنی لگیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جتنی دعائیں پوری زندگی آپ نہیں کریں گے ان چھوٹے بچوں کی دعائیں آپ کو لگ جائیں۔ اس لیے ایسے لمحات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور عید کے دن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہلہ گلہ کرتے ہوئے نہیں آئیں کہ پورے محلے کو جگاتے ہوئے آئیں، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اور نیچے نگاہ کر کے۔ آج کل تو ہمارے نوجوانوں کو دیکھو گاڑی کے سلنسر نکال کر کے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر تو پورے کے پورے اوور ایکٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ عید کے دن عید کی نماز پڑھی، ٹوپی اتاری، جیب میں رکھی، کٹ نکالے بالوں میں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنی اور نکل گئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، بدنام زمانہ۔ یہ عید نہیں ہوتی ہے، یہ تو مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، خود مسلمان اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے۔ یہ کیا عید ہے بھائی؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو دنیا کے اندر؟ تمہارا یہ تہوار جو ہے وہ شور شرابے کا تہوار ہے، تمہارا تہوار تو محبت کا تہوار ہے، اطمینان و سکون کا تہوار ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا تہوار ہے، پوری دنیا کو انسانیت سکھانے کا تہوار ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو اس چیز میں مبتلا ہو۔ نمبر 7، عید کے بعد جو ہے آپس میں مبارکباد دینا، مبارکباد دیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر تحفتاً اگر کچھ دینا چاہیں تو ان کے دل رکھنے کے لیے ان کو تحفہ دیں، عیدی دیں، یہ تمام چیزیں ثواب کا کام۔ ایسے ہی راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں، بلکہ زبان دل کے اندر تکبیر کہتے ہوئے آئے۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسا کہ کچھ لوگ عید سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا عید کی نماز سے پہلے یہ مکروہ ہے، نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ضروری تھی وہ میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کری۔ آپ حضرات خیال رکھیے گا، اور عید کی نماز سے پہلے ان کا بتانا مجھے ضروری تھا آپ کو۔ اور کچھ باتیں عید کی نماز کا طریقہ ہے وہ کل آپ حضرات جب عید کل یا پرسوں، کوئی کنفرم نہیں ہے، چاند دکھے گا تو کل، نہیں تو پرسوں، وہ کل یا پرسوں آپ حضرات کو نماز سے پہلے آپ کو بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ عید سے متعلق کسی کا کوئی مسئلہ ہو، صدقہ فطر سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو،